بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مقاصد سوم کتاب البیع سبق نمبر 59 شرائط الوزین میں سے شرط سوم کون تلکن کہ ثمن اور مسمن آزاد ہونی چاہیے بنا بریں فی الجملہ وقف کا بیچنا جائز نہیں۔ تو آج کے اس درس میں ہم ایک تو سورہ سوم بیان کریں گے اور دوسرا سورہ دوم کا جو آخری حصہ ہے اس میں عنوان کی جو بحث تھی جناب صاحب جواہر کی اس کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ اس کو ہم نے یہاں پہ بطور خلاصہ تحریر نہیں کیا سورہ سوم کو کہ جو مکمل ہے یہاں پہ بیان کی جائے گی اس کے بارے میں۔ یہ سورہ سوم جواز بیع میں سے یہ ہے کہ اگر عین موقوفہ کی خرابی کی وجہ سے استفادہ اور انتفاع بہت کم ہو جائے تو اور معدوم تک نہ پہنچے تو اس صورت میں اس کا بیچنا جائز ہے یا بیچنا جائز نہیں۔ تو اگرچہ ایک قول ضعیف ہے کہ جائز ہے لیکن جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اقوا یہ ہے کہ بیع کرنا جائز نہیں ہے۔ پھر اسی کے ملحقات میں سے فرماتے ہیں کہ اگر یہ اس انتفاع میں کمی استفادہ میں کمی انتہائی درجے کی بغیر خرابی وقف کے پیدا ہو جائے تو پھر بھی بنا براقوا جائز نہیں کہ اس کو بیچ ڈالا جائے۔ خوب تو ابھی سب سے پہلے پچھلے درس کی ایک عبارت باقی تھی اس کو پڑھتے ہیں پھر یہ بیان کریں گے۔ جی سورہ ثانیہ کی ایک عبارت باقی تھی کہ جناب صاحب جواہر نے یہ فرمایا تھا کہ اگر عنوان بستان ختم ہو جائے تو عرصہ یہ واپس پلٹ آئے گا، یعنی عنوان بستان کے باغ وقف کیا تھا اور اب باغ تو ختم ہو چکا تو یہ جو عرصہ ہے فرماتے ہیں یہ اس موقوف میں داخل نہیں ہے۔ تو ہم نے ان پہ یعنی شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی عنوان سے آپ کی کیا مراد ہے؟ اگر عنوان سے آپ کی مراد اس طرح ہے کہ قید اور مقید دونوں مل کے موضوع بن رہے ہیں جس طرح تھا بیعتو ھذا البستان تو اس صورت میں تو فرماتے ہیں دونوں ایک چیز ہے، لہذا اگر بستان سے وقف ختم ہو رہا ہے تو اس سے بھی وقف ختم ہونا چاہیے، عرصہ سے بھی وقف ختم ہونا چاہیے، یا اگر عنوان جی اور اگر وقف چونکہ قید اور مقید دونوں مل کے موضوع بن رہے تھے تو اگرچہ بستانیت تو ختم ہو چکی ہے لیکن لیکن عرصہ باقی ہے، جگہ باقی ہے تو اس پر بھی عنوان وقف صادق آئے گا۔ یہ سابقہ ہم نے بیان کیا۔ اب فرماتے ہیں کہ بھئی اگر مراد جناب صاحب جواہر کی عنوان سے کوئی دوسری چیز ہے، دوسری چیز کس طرح؟ مثلا ان کی مراد یہ تھی کہ جب ہم کہتے ہیں بیعتو یا وقفتو ھذا البستان تو ہماری مراد یہ کہ بستان بطور شرط ہے یہاں پہ، یعنی موقت کر رہے ہیں، قید لگا رہے اس طرح کہ جب تک عنوان بستان باقی ہے تو وقف ہے، اگر عنوان بستان ختم ہو چکا تو وقف ختم ہے۔ تو فرماتے ہیں یہ ایک ایسی اصطلاح ہے کہ جو اہل عرف اور اہل علم کے نزدیک صحیح نہیں ہے، لہذا یہاں پہ ضروری ہے کہ آپ اپنی مراد کو بیان کریں، یا بصورت لفظاً بیان کریں یا بصورت قصداً، اس طریقے سے کہ ایک قید آپ بطور اضافی یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں۔ لذا فرماتے ہیں وَإِنْ أُرِيدَ بِالْعُنْوَانِ شَيْءٌ آخر، اگر عنوان سے کسی اور چیز کا ارادہ کیا جائے، کسی اور چیز کا یعنی بستان شرط ہے کہ جب تک بستان باقی ہے تو وقف ہے، بطور شرط ذکر کر رہے ہیں تو فرماتے ہیں یہ جو آپ ارادہ کر رہے ہیں یہ مراد خارج عن مصطلح اہل العرف والعلم، نہ تو عرف اس کو قبول کرتا ہے نہ ہی اہل علم اس کو قبول کرتے ہیں، لذا ولا بد من بیان المراد منہ، اس عنوان سے آپ کی کیا مراد ہے یہ بیان کرنا ضروری ہے آپ کے لیے کہ آیا حل یراد ما اشترط لفظا او قصدا فی الموضوع زیادتا علی عنوانہ، کہ یا بصورت شرط لفظی اس کو ذکر کیا جائے یا بصورت قصد اس طرح کہ عنوان کے علاوہ ایک چیز آپ نے موضوع سے قصد کی ہے۔ لہذا وہی جو پہلی شک ہے اسی کو ہی جناب قبول کر رہے ہیں کہ بستان میں یہ جو لفظ بستان ہے وقفتو ھذا البستان
قید اور مقید دونوں مل کے موضوع واحد بن رہے ہیں۔ اس کے بعد جناب صاحب جواہر نے اپنی تائید میں مسئلہ ذکر کیا تھا وصیت کا، تو فرماتے یہ وصیت کا مسئلہ مناسب نہیں آپ کی تائید میں۔ وَأَمَّا تَعْیِیدُ مَا ذَکَرَ بِالْوَصِیَّةِ فَالْمُنَاسِبُ أَنْ یُقَایَسَ مَا نَحْنُ فِیہ بِالْوَصِیَّةِ بِالْبُسْتَانِ بَعْدَ تَمَامِہَا، کہ یہ جو آپ نے بطور تائید ذکر کی تھی، فرماتے ہیں آپ کا یہ وصیت والا مسئلہ ذکر کرنا یہ وصیت کے تمام ہونے سے پہلے کا ہے، درحالانکہ ہماری گفتگو وقف کے تمام ہو جانے کے بعد ہے۔ ہاں اس صورت میں آپ کی بات ٹھیک تھی کہ جب وصیت تام ہو جاتی اس کے بعد پھر اگر یہ گھر منہدم ہوتا تو پھر آپ کی بات صحیح تھی، لذا کہتے ہیں وَأَمَّا تَعْیِیدُ مَا ذَکَرَ بِالْوَصِیَّةِ، یہ جو تائید جناب شیخ صاحب جواہر نے وصیت کے مسئلے سے ذکر کی ہے، تو فرماتے فالمناسب ان یقایس ما نحن فیہ، تو مناسب یہ تھا کہ ما نحن فی میں یعنی جس مسئلے میں ہم ہیں اس میں مقایسہ کرتے وصیت کے ساتھ، کب؟ بعد تمامہا، جب وصیت تام ہو چکی ہوتی، وخروج البستان ان ملک الموسی بموتہ وقبل الموسی لا، اور یہ کہ بستان موسی کی ملکیت سے خارج ہو چکا اور موصلہ کے قبول کرنے سے پہلے پہل، یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ وقف تام ہو چکا ہے اور اس کے بعد بحث ہے، لیکن آپ نے جو مسئلہ پیش کیا اس میں ابھی تک وصیت تام نہیں ہوئی، یہ فرق ہے۔ فَهَلْ يَرْضَ أَحَدٌ بِالْالْتِزَامِ بُطْلَانِ الْوَصِیَّةِ بِالصُّرُورَةِ الْبُسْتَانِ عَرْصًا، کہ اس صورت میں کہ اگر کسی نے وصیت کی ہو کہ ہم یہ بستان فلاں شخص کو دے رہے ہیں اور ابھی تک ادھر موسی لاہ نے اس کو قبول نہیں کیا، تو آیا اس صورت میں فقہا میں سے کوئی اس بات کو ملتزم سمجھتا ہے کہ وصیت باطل ہو گئی اس صورت میں کہ جب بستان صرف جگہ میں تبدیل ہو گیا؟ تو اس پہ تو کوئی راضی نہیں۔ نام الوصیۃ قبل تمامہا یعقل الکلام فی بقائہا وبطلان من جہات اخر، ہاں البتہ فرماتے ہیں وصیت اگر ابھی تک تام نہیں ہوئی تو اس صورت میں بحث ہے کہ آیا موسی کی موت کے بعد آیا وصیت باقی ہے یا باطل ہو چکی ہے، دوسری جہات سے ایسی گفتگو ہے، لیکن فی معنانوں میں جو آپ نے صورتحال پیش کیا ہے اس کا تعلق اور اس کا مقایسہ ہمارے ما نحن فی کے ساتھ صحیح نہیں ہے، جیسا کہ عرض کی۔ اس کے بعد فرماتے یہ جو آپ نے دو وجہ ذکر کی تھی کہ آیا یہ پلٹ آئے گی واقف کی طرف یا ورثاء واقف کی طرف یا موقوف علیہم کے ورثاء کی طرف پلٹ آئے گی، فرماتے ہیں یہ بھی آپ کا بیان کرنا صحیح نہیں ہے۔ ثم ما ذکرہ من الوجہین، یہ جو دو وجہین جناب نے پیش کی، فرماتے مما لا یعرف لہ وجہ، ان دو کا ذکر کرنا معروف نہیں ہے، مناسب نہیں۔ کیوں؟ بعد اطباق کل من قال اس اطباق کے بعد فقہا میں سے ہر وہ کہ جو یہ فرماتے ہیں کہ بخروج الوقف المعبد ان ملک الواقف، کہ وقف معبد واقف کی ملکیت سے خارج ہو چکا، تو کوئی بھی نہیں کہتا کہ یہ دوبارہ واقف کی طرف پلٹ آئے گا۔ العدم اودی الیہ ابدا، الیہ یعنی واقف کی طرف تمام۔ اس کے بعد تیسری صورت پیش کر رہے ہیں کہ اگر وقف خراب ہو جائے، اتنا خراب ہو جائے کہ اس کی منفعت انتہائی کم ہو جائے، البتہ حد معدوم تک نہیں پہنچی، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرماتے اقوامان ہے الصورۃ الثالثہ ان یخرب الوقف بحیث یقل منفعتہ، اس طرح کہ اس کی منفعت کم ہو جائے حد درجے کی، لیکن لا الی حد یلحق بالمعدوم، معدوم کی حد تک نہ پہنچے، تو اقوا ہونا المن، یہاں پہ اقوا کیا ہے؟ من جواز بیع ہے، اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں یہ اقوا اس کے بارے میں فرماتے ہیں اور بھی علماء کرام ہے، وہ ظاہر یعنی یہی ممنوعیت ظاہر ہے من اکثر فقہا کہ جنہوں نے مسئلہ نخل منقالیہ میں اپنے فتاوے ذکر کیے ہیں، کہ وہ مسئلہ اس طرح ہے
کہ اگر ایک نخلا اور ایک کھجور وقف تھی، اس کے بعد یہ کھجور گر پڑی، منقالیہ ہو گئی، تو اس صورت میں آیا اس کی وقفیت باقی ہے یا باقی نہیں؟ اس مسئلے میں اکثر فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ وقفیت باقی ہے، اس کے بیچنا جائز نہیں ہے۔ البتہ جناب شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اس کا بیچنا جائز ہے اس بنیاد پہ کہ بھئی یہ کھجور وقف کی گئی تھی اس لیے کہ اسے ثمار حاصل ہو، ثمرہ حاصل ہو، لیکن اب اس سے ثمرہ تو حاصل نہیں ہو رہا، اس کے بیچنا جائز ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں باقی علماء فرماتے تھے نا اس کا بیچنا جائز نہیں، کیوں؟ کیونکہ اس سے اور منافع حاصل کیے جا سکتے ہیں، مثلا اس کو بطور سقف استعمال کیا جا سکتا ہے، بطور پل استعمال کیا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی مسئلے سے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ بھی استفادہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں کہ من ہے وہ والظاہر من الاکثر فی مسئلۃ النخل المنقالیہ کہ ہے سو جوز الشیخ، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ نے فی محکی الخلاف، جیسا کہ کتاب خلاف میں ان سے حکایت کیا گیا ہے کہ بیعوہا، انہوں نے فرمایا تھا اس نخل منقالیہ کا بیچنا جائز ہے۔ کس دلیل کی بنیاد پہ؟ محتجن، احتجاج پکڑتے ہوئے کہ انہ لا یمکن الانتفاع بہا الا علی ھذا الوجہ، کہ اب اس نخل منقالیہ سے انتفاع ممکن ہے مگر اس وجہ پہ، یعنی بیچنے سے انتفاع حاصل ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ اور انتفاع حاصل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ لأن الوجہ الذی شارطہ الواقف قد بطل، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ واقف نے جو شرط لگائی تھی وہ تو ختم ہو چکی، اور وہ کیا تھی شرط؟ کہ اسے ثمرہ حاصل ہو، اب اسے ثمرہ تو حاصل نہیں ہو سکتا، اور ولا یرجع عودہ، اور اس کا پلٹنا ممکن بھی نہیں کہ آپ اس نخلہ کو دوبارہ لگا دیں اب دوبارہ یہ مثمر ہو جائے، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے مقابلے میں ومعنہ الہلی، شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو رد کیا تھا جناب ہلی نے۔ ہلی سے مراد جناب ابن ادریس ہلی ہے، کتاب سرائر میں ظاہراً، قائلاً کہ جناب ابن ادریس ہلی نے فرمایا ولا یجوز بیعھا، اس نخل منقالیہ کا بیچنا جائز نہیں، بل ينتفع بغیر البیع، بلکہ بیع کے علاوہ بھی سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ اور ان کی دلیل کیا تھی؟ مستندن، یعنی سند لیتے ہوئے جناب ہلی نے الی وجوب ابقاء الوقف علی حالہ ما امکان الانتفاع، کہ جب تک انتفاع ممکن ہو تو واجب ہے کہ وقف اس کی حالت پہ باقی رکھا جائے۔ اور نیز انہوں نے فرمایا کہ وزوال بعض المنافع لا یستلزم زوال جمیعها، اگر بعض منافع زائل ہو جائیں تو اس کا لازمہ یہ نہیں کہ اس کے تمام منافع ختم ہو جائیں، اس کا بیچنا جائز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ بعض منافع ممکن ہیں، کس طرح؟ لامکان التسقیف بها ونحوه، کیونکہ اس نخلا کے ذریعے اور استفادہ ہے کہ مثلا اس کو سقف بنانا جائز ہے، ونحوه اس کو جسر بنانا جائز ہے۔ نیز جناب ابن ادریس ہلی نے اس میں اپنی موافقت بھی ذکر کی تھی، وحکا موافقتہ، کہ اس مسئلے میں ان کے موافق ہیں کون؟ ان الفاضلین، فاضلین تو مراد جناب محقق اور جناب علامہ ہلی ہیں، والشہیدین، شہید اول شہید ثانی، والمحقق الثانی، جناب محقق کرکی ہیں، واکثر المتاخرین، اور اکثر متاخرین بھی ان کے موافق ہیں کہ اس کا بیچنا جائز نہیں ہے۔ البتہ وحقا فی الایذاء عن والدہ، جناب فخر المحققین علامہ ہلی کے بیٹے نے اپنی کتاب ایضاح میں حکایت کی ہے ان والدہ، اپنے والد علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور وہ کیا تھا؟ ان النزاع، کہ جناب علامہ ہلی فرماتے ہیں کہ ان النزاع بین الشیخ والہلی، شیخ طوسی علیہ رحمہ اور جناب ابن ادریس ہلی کے درمیان جو نزاع ہے وہ لفظی ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے آگے آ رہا ہے واستحسنہ، اور جناب فخر المحققین بھی فرماتے ہیں کہ واقعا ایسے ہی ہے کہ نزاع شیخ طوسی اور ابن ادریس ہلی کے درمیان نزاع لفظی ہے۔ کیوں؟ لأن فی تعلیل شیخ طوسی نے جو جواز کی تعلیل ذکر کی ہے اس میں اعترافاً انہوں نے اعتراف کیا بسلب جمیع منافع، کہ اس کے اب تمام منافع ختم ہو چکے ہیں۔ والہلی، لیکن جناب ابن ادریس ہلی فرض وجود منفعہ، انہوں نے فرمایا کہ نہیں ابھی تک اس کے منافع باقی ہیں۔ ومانا لذالک بیعھا، اور اسی بنیاد پہ انہوں نے فرمایا کہ اس کا بیچنا جائز نہیں۔
قیلا، البتہ یہاں پہ ایک اور بھی ہیں. قیلا سے مراد جناب صاحب و مقابس الانوار ہیں، جناب محقق کی توسری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو نزاع ہے اس کو ہم دوسرے طریقے سے بھی بیان کر سکتے ہیں. وَيُمْكِنُ بِنَاءُ نِزَاعِهِمَا، اور ممکن ہے کہ ان علامہ ہلی حضرت ابن ادریس ہلی اور شیخ طوسی کے نزاع کی بنیاد کو ہم قرار دیں علی رعایت المنفیت المعد لها الوقف کما هو الظاہر من تعلیل شیخ، کہ ہم یہ کہیں کہ شیخ طوسی علیہ رحمہ جب فرماتے ہیں کہ اس کا بیچنا جائز ہو چکا، وہ اس بنیاد پہ کہ ان کا کہ اس کے جو منافع عادی ہیں وہ مراد ہیں، نہ کہ منافع مطلقہ. پس چونکہ شیخ طوسی ان کی نگاہ میں منافع معتدہ ہیں اور وہ حاصل نہیں ہو رہے، بیچنا جائز ہے. اور جناب ابن ادریس ہلی وہ چونکہ منافع مطلقہ کے قائل ہیں اور یہ منافع باقی ہیں، لہذا بیچنا جائز نہیں. تو اس طریقے سے اس نزاع کو اس طریقے سے جمع کیا جا سکتا ہے. لیکن جناب شیخ فرماتے ہیں ولا یخلو عن تأمل، ان کی بات یہ تأمل سے خالی نہیں ہے. بہرحال وکیف کان، جیسا بھی ہو، فلقوا ہونا المن، اس صورت میں صورت سوم میں اقوا یہ ہے کہ من ہے، بیچنا جائز نہیں ہے. نیز اسی میں ایک اور فرق کو بھی ذکر کر رہے ہیں کہ وَأَوْلَى مِنْهُ بِالْمَنْ، اور اس سے بھی زیادہ اولویت رکھتا ہے من جواز بیع کس صورت میں کہ ما لو قلت منفعت الوقف من دون خراب، کہ اگر وقف کی منفعت کم ہو جائے بغیر خرابی کے. مثلا اب کیا ہے، ایک لمبا چوڑا عرصہ گزر گیا کہ مثلا وہ کھجور کے جو پہلے مثلا 100 کے آس پاس، مثلا 100 کلو کے آس پاس کھجور دیتی تھی، اب وہ 5 کلو دیتی ہے مثلا، یا 10 کلو دیتی ہے، تو اس کی منفعت کم ہو چکی ہے. تو اس صورت میں اس کا بیچنا جائز ہے، یہ بیچنا جائز نہیں. تو فرماتے ہیں بیچنا جائز نہیں. فلا یجوز بذلک البیع، فرماتے اس کا بیچنا جائز نہیں الا اذا قلنا بجواز بیعہ اذا کان اعوض، مگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں کہ اب دیکھنا چاہیے کیا اس کو باقی رکھنا یہ زیادہ منفعت رکھتے موقوف علیہم کے لیے، یا اس کا بیچنا یا اس کا باقی رکھنا. اور ہم قائل ہو جائیں کہ بھئی اس کا بیچنا یہ زیادہ مفید ہے، تو صورت میں بیچنا جائز ہے. الا اذا قلنا، مگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں بجواز بیعہ کے وقت کا بیچنا جائز ہے اذا کان اعوض، جب زیادہ انفع ہو. وسیجیء تفصیلہ، اور اس کی تفصیل انشاءاللہ آ رہی ہے سورۃ رابعہ میں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.